Pharmacology, chapter number 2, drugs affecting the autonomic nervous system. Introduction to autonomic nervous system. ANS is concerned with the innervation, control of involuntary structure, visceral organs, smooth cardiac muscle and glands. ANS जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें जो है हमारी जो नर्व सप्लाई होती है वो इनवॉल्यूंटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ज़्यादातर उसी पे होते हैं, उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें जैसे कि विज़रल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमिनल में कैविटी में, स्मूथ और कार्डियक जो मसल्स होते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं, जो इनवॉल्यूंटरी स्ट्रक्चरल होते हैं उनका जो इनर्वेशन होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आते हैं। प्राइमरी फंक्शन इज हेमोस्टासिस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, इसका मेन फंक्शन क्या है कि हेमोस्टासिस जो रखे हमारे एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस पे रखे, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटेड कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। अनलाइक द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, द एफेरेंट पाथवे ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is made of two neurons called preganglionic neuron and postganglionic neuron. अच्छा, जैसा कि हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, एक एपरेंट पाथवे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उस पर दो किस्म के न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। एक प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं और एक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है एक्सॉन ऑफ प्री गैंग्लियनिक साइनेप्स विद पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स whose cell bodies are located in autonomic ganglia. अच्छा, जो एक्सॉन होता है ना प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो हमें याद होता है, एक सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है, ठीक है। एक्सॉन और प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन साइनेप्स, जो एक्सॉन होते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन का, उसका साइनेप्स फॉर्म करते हैं किस चीज़ के साथ? जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है उसका जो सेल बॉडी जो नज़दीक में होता है ना, उसके साथ साइनेप्स फॉर्म करता है, ठीक है। अब आगे एक स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का, उसको जो है ना थोड़ा देखते हैं। सो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हमने टू में डिवाइड किया, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, इसमें ज़्यादातर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब हम स्टडी करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम टू में डिवाइड करते हैं, एक सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी या एपेरेंट डिवीजन होते हैं, जो सेंसेस के ज़रिए जो है हमारे जो स्टिमुलस आते हैं ना उसको सेंस करता है और हमारे ब्रेन की तरफ जो है ना चेनस की तरफ इसको ले जाता है, ठीक है। दूसरा होता है इफेक्टर या एपेरेंट डिवीजन या मोटर डिवीजन, जो रिस्पॉन्स करता है, मतलब जो हमारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है उसके खिलाफ जो या उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स करता है ना उसको हम कहते हैं एपेरेंट डिवीजन या मोटर डिवीजन, जो मोशन करता है हमारी बॉडी में। अच्छा, एपेरेंट या मोटर को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोमैटिक, जो वॉलंटरी कंट्रोल हमारी बॉडी में होता है। वॉलंटरी मतलब जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने हेड या जो पाँव वगैरह के मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये किस चीज़ में आता है? ये सोमैटिक सिस्टम में आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी होता है, मतलब जो हमारी आइज़ वगैरह कंट्रैक्शन होती है, जो हार्ट कार्डियक मसल का जो पंपिंग होता है, जो ब्रेन का काम वगैरह होता है, ये सब जो है ना इनवॉलंटरी होता है। ये इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो जिसमें हमारा कोई अमल दहन नहीं होता, ठीक है। अब इनवॉलंटरी को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है ना सिंपैथेटिक सिस्टम, इसको हम कहते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये थोरैसिक और लंबर जो वर्टेब्रास होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ से उसके डिवीजन एराइज होते हैं, ठीक है। कम थोरैसिक एंड लंबर रीजन। इसके बाद जो दूसरा आता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, जो क्रेनियोसेक्रल, जो हमारा क्रेनियल स्पाइनल कॉर्ड का रीजन होते हैं और सेक्रल रीजन होते हैं, उसी से ये डिराइव होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड डिवीजन है वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है ना थर्ड डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द नर्व्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें ज़्यादातर कौन से फाइबर्स होते हैं? उसमें जो होता है ना सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कन्वेइंग एफेरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी एंड ऑर्गन्स टू द ब्रेन, जो क्या करते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। एंड मोटर नर्व फाइबर्स, जिसमें मोटर नर्व फाइबर्स जो होते हैं जो क्या करते हैं, एफेरेंट इम्पल्सेस जो होते हैं ना उससे इम्पल्स लेकर ब्रेन से लेकर क्या करते हैं
اور اسپائنل کارڈ کے ذریعے ہمارے ایپیکٹر جو آرگنس ہوتے ہیں اسی تک پہنچاتے ہیں، جو ہمارے برین سے میسیج وغیرہ لے کر ہمارے ایپیکٹر آرگنس ہاتھ پاؤں وغیرہ تک پہنچاتے. یہ جو ہے نا دوسرا ڈویژن ہے موٹر نرو فائبرس کا. ٹھیک ہے. اچھا اب پیریفرل نروس سسٹم میں ایک ایپیرن ڈویژن ہے، ایک ایپیرن ڈویژن ہے، سومیٹرک سسٹم ہے اور آٹونومک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. Autonomic nervous system is involved in a complex of reflex activity. اچھا ریفلیکس ایکٹیویٹی وہ ہوتا ہے جو ہمارے جو ہمارا برین نہیں بلکہ ہمارے اسپائنل کارڈ کنٹرول کرتے ہیں، جس میں ہم کسی چیز کو ڈائریکٹ رسپانس دینا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکٹیویٹی. سو ایٹونامک نروس سسٹم کیا کرتا ہے، یہ ہمارے ریفلیکس ایکٹیویٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. وچ ڈپینڈ آن دی سینسری ان پٹ ٹو یور برین اور اسپائنل کارڈ اینڈ آن موٹر ان پٹ، جو ہمارے سینسری اور موٹر دونوں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا میجارٹی آف دی آرگنز آف دی باڈی آر سپلائڈ بائی بوتھ سمپیتھیٹک اینڈ پیراسمپیتھیٹک نرو. ہماری باڈی میں جو زیادہ آرگنز ہوتے ہیں اس میں سمپیتھیٹک سسٹم بھی ہوتا ہے اور پیراسمپیتھیٹک جو نرو سسٹم ہے وہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. which have opposite effects that are finely balanced to ensure the optimum function of the organ. یہ جو ہے ہمارے آپٹیمم فنکشن جو زیادہ کام ہوتا ہے نا اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ دونوں جو سپلائی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضرور ہوتا ہے، سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک. ٹھیک ہے. سمپیتھیٹک جو ہوتا ہے نا وہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ ہوتا ہے اور پیراسمپیتھیٹک جو ہے نا ڈو اور ڈائی والا جو ہے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آٹونومک نروس سسٹم. آٹونومک نروس سسٹم is a complex system of neurons that mediate internal homeostasis without conscious innervation or voluntary control. اچھا جو آٹونومک نروس سسٹم ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمارے انٹرنل ہوموسٹاسس رکھتے ہیں، ہماری باڈی کے جو انٹرنل آرگنس ہوتے ہیں اس کو انوالنٹری کنٹرول کرتا ہے، مطلب ہمارا امر داخل اس میں نہیں ہوتا اور یہ ہماری باڈی کے فنکشنس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آٹونومک نروس سسٹم. The ANS maintains blood pressure, regulates the rate of breathing. یہ کیا کرتے ہیں، بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں سب کو، بلڈ پریشر کو، ریگولیٹ دا ریٹ آف بریتھنگ ریٹ کو جو ہے نا یہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. انفلوئنس ڈائجیشن کو مینٹین رکھتا ہے. یورینیشن اینڈ موڈولیٹ دا سیکچوئل ایروزل، یہ جو ہے نا اس کو بھی مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دیر آر ٹو مین برانچز آف ANS. اس میں جو ہے نا ٹو مین برانچز ہے، ایک سمپیتھیٹک ہے دوسرا پیراسمپیتھیٹک ہے. ٹھیک ہے. ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں اس کو. اچھا اناٹمی آف آٹونومک نروس سسٹم. آٹونومک نروس سسٹم کے اناٹمی کیا ہے، اس کا اسٹرکچرس کیا کیا ہے اس میں. سو پری گینگلینک جو نیورون ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا اٹس سیل باڈی لوکیٹڈ ود ان گرے میٹر آف CNS. اچھا سیکنڈ سیمسٹر میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسٹرکچر آف نیورون، آٹونومک نروس سسٹم، یہ سب بس سمپلی ریویو دیں گے اس میں. اور گریویٹر وائٹر یہ بھی ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کا سیل باڈی جو ہوتا ہے نا یہ لوکیٹڈ ہوتا ہے کہاں پر، گرے میٹر کے اندر اس کا سیل باڈی پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور گرے میٹر کہاں پہ ہوتا ہے، برین اور اسپائنل کارڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پری گینگلینک جو نیورونس ہوتے ہیں ان کا سیل باڈی گرے میٹر آف برین یا اسپائنل کارڈ میں پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اٹس مائلینیٹ ایگزان ایگزسٹ ان CNS. اس کا جو مائلینیٹ ایگزان ہوتا ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے، CNS میں ہوتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا پری گینگلینک ایگزان پاسز فرام دی CNS ان اسپائنل اور کرینیل نرو. اچھا جو پری گینگلینک ایگزان ہوتا ہے یہ کہاں پر پاس ہوتا ہے، یہ اسپائنل یا کرینیل نرو کے ذریعے جو ہے نا یہ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے CNS سے اور باہر کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دا پری گینگلینک ایگزان ٹرمینیٹس ان گینگلین. جو پری گینگلینک ایگزان جو ہوتا ہے نا پری گینگلینک نیورون کا وہ ختم کہاں پر ہوتا ہے، وہ گینگلین مطلب ایک گروپ اسٹرکچر بناتا ہے اور وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آٹونومک گینگلین کیا ہوتا ہے، گینگلین از اے کلیکشن آف نرو سیل باڈیز. جب بہت سے سیل باڈیز کمبائن ہو جائے اور وہ ایک اسٹرکچر بنے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گینگلین. لیکن اگر یہ CNS کے اندر ہو تو اس کو گینگلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. What is a specific site within the body but outside جب یہ CNS کے باہر تو اس کو ہم گینگلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پوسٹ گینگلینک نیورون جو ہوتا ہے سیل باڈی از لوکیٹڈ ان آٹونومک گینگلین. اس کا سیل باڈی جو ہوتا ہے یعنی کہاں پر ہوتا ہے، یہ آٹونومک جو گینگلین ہوتا ہے وہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. The location of ganglion is dependent upon the division of ANS to which neuron belongs and which organ will innervate. اچھا اس کا جو پریزنس ہوتا ہے نا کہ یہ کہاں پر موجود ہے، جو پوسٹ گینگلینک نیورون ہوتا ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کو اس نے سپلائی کرنی ہوتی ہے نا،
ہمارے ہاتھ کو سپلائی کرتی ہے اور پیٹ کو سپلائی کرتی ہے، تو اس کے قریب جو ہے نا یہ پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزام آف پوسٹ گینگلینک جو ہوتا ہے نا یہ ان مائلینیٹڈ ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا مائلینیشن نہیں ہوتی. اس میں جو ہوتا ہے نا پھر مائلینیشن نہیں ہوگا تو اس میں جو اسپیڈ آف امپلس ہوگا وہ سلو ہوگا تھوڑا. دا پوسٹ گینگلینک ایگزام پاس فرام گینگلین ٹو دی افیکٹر. جو پوسٹ گینگلینک ایگزام ہوتا ہے نا یہ کہاں پر پاس ہوتا ہے؟ پوسٹ گینگلینک جو افیکٹر پہ ہوتا ہے نا وہاں سے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کارڈیاک مسلس ہو گئے، ٹھیک ہے، اسموتھ مسلس ہو گئے اور گلینڈ. یہ تین چیزیں کیا ہے؟ یہ فیکٹر سے کارڈیاک مسل، اسموتھ مسل اور گلینڈ یہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادر اسٹیمولیٹ یہ اس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے یا انہیبٹ کرتا ہے. ٹھیک ہوگا. یہ اسٹرکچر سے اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہونا، یہ کوئی امپورٹنٹ ہے اتنی زیادہ. ٹھیک ہے. اب پیراسمپیتھیٹک سمپیتھیٹک جو ڈویژن ہے یہ دیکھ لیا اب تھوڑا اس کا اسٹرکچر ہو. ٹھیک ہے. آئس ہے، اس کو پیراسمپیتھیٹک سپلائی بھی ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا سمپیتھیٹک سپلائی بھی ہوا ہے. سلیوری گلینڈ کو بھی دونوں ہوا ہے، اسکن کو بھی ہوا ہے. ہارٹ، لنگ، اسٹمک، پینکریاز، لیور، بلیڈر اور جینیٹلز، ان سب کو کیا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم بھی سپلائی ہوا ہے اور پیراسمپیتھیٹک بھی اس کو سپلائی ہوا ہے. باقی اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کون کون سے ریجن جو ہے نا وہ انوالو ہے. اب اس کو خود ایک دفعہ دیکھ لیں. اس میں اسٹرکچر میں کوئی خاص اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. دا آٹونامک نروس سسٹم سمپیتھیٹک پاتھ ویز یوز اسیٹائل کولین اینڈ نورپینفرین. جو سمپیتھیٹک پاتھ ویز ہے اس میں دو چیز ٹائپ آف نیو ٹرانسمیٹر یوز ہوتے ہیں، ایک اسیٹائل کولین اور دوسرا نورپینفرین اس میں فنکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیراسمپیتھیٹک پاتھ میں صرف اسیٹائل کولین ایز اے نیو ٹرانسمیٹر ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں اس کو سی این ایس سے دونوں میں اسیٹائل کولین اور دونوں میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ یہ جو پیراسمپیتھیٹک ہے نا اس کو ریگولیٹ کرتا ہے نورپینفرین. ٹھیک ہے. اچھا. جو اب اس کو دیکھ لیں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں. جو سمپیتھیٹک ہوتا ہے نا اس میں جو ریسیپٹرس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینرجک ریسیپٹر، جو کہ اور جو پیراسمپیتھیٹک ہوتا ہے اس میں جو ریسیپٹرس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مسکرینک ریسیپٹر. ٹھیک ہے. آگے اس کو ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ڈفرینسز ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ڈرگز افیکٹنگ دا آٹونامک نروس سسٹم، اور کون سے ڈرگس ہے جو ہمارے آٹونامک نروس سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. ڈرگ افیکٹنگ دا آٹونامک نروس سسٹم آر ڈیوائڈ انٹو ٹو گروپس. اور ڈرگز جو کہ ہمارے آٹونامک نروس سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں اس کو ٹو ٹائپس یا ٹو گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہے دا کولینرجک ڈرگس، اس کو ہم کہتے ہیں پیراسمپیتھومیمیٹرک، اور یا دوسرا اینڈ پیراسمپیتھولائٹک ایکٹ آن ریسیپٹر دیٹ آر ایکٹڈ اپان بائی اسیٹائل کولین. یہ ان ریسیپٹرس پہ کام کرتا ہے جو کہ ہمارے اسیٹائل کولین جو ہوتا ہے نا جہاں پر موجود ہوتا ہے وہاں پر کولینرجک ڈرگ جو ہے نا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ایڈرینرجک ڈرگس، اس کو ہم کہتے ہیں سمپیتھومیمیٹرک اینڈ سمپیتھولائٹک. یہ دونوں ہو سکتے ہیں اس میں. ایکٹ آن دی ریسیپٹر ایکٹڈ بائی نورپینفرین اور ایپینفرین. وہ ریسیپٹر جہاں پر ایپینفرین یا نورپینفرین جو ہمارے ہارمونس ہوتے ہیں یہ دونوں ایکٹ کرتے ہیں نا اس وہاں پر جو ہے نا ایڈرینرجک ڈرگس کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسیٹائل کولین جہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر کولینرجک ڈرگس کام کرتے ہیں، جہاں پر ایپینفرین اور نورپینفرین ہوتا ہے وہاں پر ایڈرینرجک ڈرگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے اپنا. اچھا. کولینرجک سسٹم کیا ہے؟ کولینرجک سسٹم جہاں پر اسیٹائل کولین پہ یاد رکھے اسیٹائل کولین جہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے وہاں پر کولینرجک ڈرگس کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کولینرجک سسٹم از کمپوزڈ آف نرو سیل دیٹ یوز دا نیورو ٹرانسمیٹر اسیٹائل کولین. کولینرجک سسٹم وہ ہے جہاں پر نیورو ٹرانسمیٹر کون سا یوز ہوتا ہے؟ اسیٹائل کولین. اسیٹائل کولینسٹرینز انزائم دیٹ کیٹالائز دا بریک ڈاؤن آف اسیٹائل کولین. اسیٹائل کولینسٹرینز ایک ایسا انزائم ہے جو کیا کرتا ہے اسیٹائل کولین کا جو بریک ڈاؤن ہونا ہے اس کو کیٹالائز کرتا ہے، اس کو اسپیڈ اپ کرتا ہے. جو اسیٹائل کولین کو جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے نا اس کو ختم کرنا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ کرتا ہے. اس انزائم کا کیا نام ہے؟ اسیٹائل کولینسٹرینز. اتنا مشکل نام ہے یار.